نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میری معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس بھی دو صورتوں پر مشتمل ہے، سورۃ القمر اور سورۃ رحمان پر۔ پہلی سورۃ القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ حضور علیہ السلام ایک دفعہ مینا میں تھے، رات کا وقت تھا، مشرکین مکہ نے آپ کی نبوت پر معجزہ طلب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کوئی معجزہ دکھاؤں کلمہ پڑھ لو گے؟ کہتے جی پڑھ لیں گے۔ آپ نے اشارہ کیا، اللہ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، درمیان میں غار حرا کی پہاڑی حائل ہو گئی۔ تو اس پر مشرکین کہنے لگے ابھی تو ہم اس پر یقین نہیں کرتے، ہو سکتا ہے یہ جادو ہو، اور آپ نے جادو سے دو ٹکڑے ہمیں دکھا دیے ہوں، ہم صبح ہونے کا انتظار کریں گے۔ جب دیہات کے لوگ، باہر کے لوگ مکہ آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کیا انہوں نے بھی ایسا دیکھا ہے؟ اگر انہوں نے بھی اسی طرح دیکھا ہوا کہ چاند دو ٹکڑے تھا تو ہم مان لیں گے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ جب اگلا دن ہوا، باہر کے لوگ آئے، مشرکین نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم نے بھی دیکھا، رات چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، ایک ٹکڑا ادھر تھا اور ایک ٹکڑا ادھر تھا، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے، کہنے لگے یہ جادو ہے، پھر بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اسی پر فرمایا کہ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے۔ اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا، اور یہ لوگ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جادو ہے۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ جادو ہے جو تھوڑے وقت کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک معجزہ ہے آپ علیہ السلام کا بڑا زبردست، لیکن نہ ماننے والے جن کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی تو انہوں نے ہدایت نہیں پائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، انہوں نے جھٹلایا، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے رہے۔ ہر کام نے آخرکار ایک انجام کو تو پہنچنا ہی ہوتا ہے، یعنی ایک وقت آئے گا کہ ان کا کام بھی انجام کو پہنچے گا۔ آپ جو توحید کا درس دیتے ہیں، اپنے رسالت پر معجزات پیش کرتے ہیں، اور یہ معجزہ دکھایا ہے چاند کو دو ٹکڑے کرنے کا، اور ادھر کافر لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ کا انجام جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا۔ وہ غلط کام کر رہے ہیں، ان کا انجام بھی غلط ہوگا۔ اس سے کچھ آگے چل کر اللہ نے ان سابقہ قوموں کا ذکر کیا جن کا ذکر اکثر آتا ہے۔ قوم نوح کا ذکر کیا، کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ مجنون ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اور نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما۔ اللہ فرماتے پھر ہم نے ان کی دعا سے قبول کی، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان سے زوردار پانی برسایا، وفجرنا الارض عیون، زمین سے چشمے بہا دیے، اور ایسا پانی اور ایسا سیلاب اور ایسا عذاب آیا کہ بس نہ پوچھو۔ صرف وہ بچے جو کشتی میں سوار تھے، تجری باعیننا، جو ہماری نظروں کے سامنے چلتی تھی، ہماری حفاظت میں چلتی تھی۔ بس اللہ فرماتے کوئی ہے فہل من مدکر، کوئی نصیحت کرنے والا ہے، حاصل کرنے والا اس واقعے سے؟ فکیف کان عذابی ونذر، دیکھو پھر ہمارا عذاب اور ہمارا ڈرانا کیسا ہوا، سچ ہوا کہ نہیں ہوا۔ آگے جتنے واقعات آ رہے ہیں، اس کے بعد دوسرا واقعہ آ رہا ہے قوم عاد کا، کہ انہوں نے بھی یہی کہا اپنے پیغمبروں کو۔ اللہ وہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عذاب بھیجا، پھر کیسا ہوا ہمارا ڈرانا۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد قوم سمود کا ذکر ہے، وہاں بھی اللہ فرما رہے پھر کیسا ہوا ہمارا ڈرانا۔ پھر قوم لوط کا ذکر ہے، وہاں بھی اللہ یہ فرما رہے کیسا ہوا ہمارا ڈرانا۔ پھر فرعون کا ذکر ہے، ان کے اوپر جو عذابات آئے ان کا ذکر ہے۔ اللہ پھر فرماتے ہیں کہ ہماری پکڑ کو دیکھا کیسی ہے، کہ انہوں نے کیسے جو ہے وہ پکڑا اور کیسے یہ سب کچھ کیا۔ تو یہ 5 بڑی جماعتیں، بڑی اقوام ہیں جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر بار بار آتا ہے، اور تقریباً اکثر جگہوں پر اکٹھا بھی آتا ہے، کبھی الگ الگ بھی آتا ہے۔ یہ 5 اقوام، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح اور قوم فرعون۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ 5 لوگ بہت طاقتور تھے، پوری دنیا میں ان کی طاقت کی مثال نہیں ملتی تھی۔ تو ان اقوام کا ذکر کر کے اللہ نے مشرکین کو بتایا جب ان طاقتوروں کو ہم نے نہیں چھوڑا تو تمہارا کیا خیال ہے، تم جیسے کمزور ہم سے بچ جائیں گے؟ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، آپ ان سے پوچھیں کیا تمہارا کافر ان گزشتہ کافروں سے بہتر ہے، یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، سیہزم الجمع ویولون الدبر، ایک وقت آنے والا ہے کہ ان کی پوری جماعت شکست کھائے گی، پیٹ پھیر کر بھاگے گی، اور یہ بات غزوہ بدر میں اور غزوہ احزاب میں ثابت ہو چکی۔
بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ بامر، اللہ فرماتے یہی نہیں ان کو دنیا میں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، نہیں بلکہ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، قیامت میں اس سے زیادہ ہولناک اور بڑی مصیبت ان پر آنے والی ہے، جب یہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چکھو عذاب، تم مانتے نہیں تھے، یہ ہے وہ عذاب۔ اس صورت کے آخر میں پھر اہل جنت کا تھوڑا سا اللہ نے ذکر کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے عذابات کا ذکر کیا ہے، اور اس صورت کے اندر ایک آیت 2-3 دفعہ بار بار دہرائی گئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ 2 مطلب ہیں اس سے، للذکر سے مراد یا تو نصیحت حاصل کرنا ہے، یا اس سے مراد حفظ، قرآن کا حفظ کرنا ہے، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا حفظ کرنے کے لیے، کوئی ہے حفظ کرنے والا، اس کو یاد کرنے والا؟ قرآن کریم کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک ہے کہ یہ واعظ اور ناصح ہونے کی وجہ سے، قرآن کریم کی ایک حیثیت شارع ہونے کی ہے، قرآن کریم کی حیثیت یہ واعظ و نصیحت ہے، تو اس اعتبار سے یہ بہت آسان ہے۔ قرآن کریم کی دوسری حیثیت احکام اور عقائد کے اعتبار سے تو پھر آسان نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، زندگی کھپانی پڑتی ہیں، علم سیکھنا پڑتا ہے، پھر بھی انسان ڈرتا ہے کہیں مسئلہ غلط نہ بتا دوں۔ ہاں، آیات قیامت کو سن کر ڈر جانا یہ آسان ہے، آیات جنت کو سن کر خوش ہو جانا یہ بھی آسان ہے، گزشتہ قوموں کے حالات اور واقعات سن کر عبرت حاصل کر لینا یہ بھی آسان ہے، لیکن اس قرآن کی آیات سے عقائد مستنبط کرنا، مسائل مستنبط کرنا یہ مشکل کام ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن آسان ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے آسان کیا، اللہ سچ فرماتے ہیں کہ آسان کیا ہے، لیکن ایک ہی آیت پڑھی ہے نا، دوسری آیت تو نہیں پڑھی۔ جو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے قرآن کو آسان کیا ہے، وہی اللہ فرماتے ہیں دوسرے پارے کے اندر 20ویں پارے کے آخری رکوع کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو نہیں جانتے الا العالمون، لا یعقلها الا العالمون، کہ اس کو نہیں سمجھ سکتے مگر اہل علم سمجھ سکتے۔ وہ آیت بھی تو پیش نظر رہے کہ جو آسان مضامین ہیں وہ آسان ہیں، عوام بھی سمجھ سکتی ہے، جو مسائل اور عقائد کے مسائل ہیں وہ اہل علم سمجھ سکتے ہیں، وہی مستنبط کریں گے، وہی سمجھائیں گے، انہی سے سمجھا جائے گا تو مسئلہ حل ہوگا، اور اگر انہی سے نہیں سمجھا جائے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ رحمان ہے۔ سورۃ رحمان، اس سے پہلے سورۃ قمر میں چونکہ عذابات کا ذکر تھا، قوم نوح کا، سمود کا، عاد کا، لوط کا اور فرعون کی قوم کا، تو اس کے فوراً بعد اللہ نے جو ہے سورۃ الرحمن کو نازل کیا، جس میں زیادہ جو ہے وہ جنت کا ذکر ہے، تو اس کو رحمان سے شروع کیا۔ رحمان کیا ہے؟ مشرکین مکہ میں رحمان کا نام زیادہ مشہور نہیں تھا، وہ اللہ کا نام زیادہ جانتے تھے، اس لیے جب کوئی بات ہوتی تو وہ پوچھتے مر رحمان، یہ رحمان کون ہے؟ تو اللہ نے پوری صورت نازل کر کے اپنا تعارف بھی کروا دیا کہ رحمان کون ہے؟ علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ 2 باتیں ہو سکتی ہیں، آپ علیہ السلام کو سکھایا، یہ تو سارے جانتے ہیں، یا سب کو سکھایا جائے گا، یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے صرف سکھانے والے کا ذکر ہے، جس کو سکھائے گا اس کا ذکر نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کو سکھایا گیا، اس کو سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے، کچھ اپنی قدرتوں کا ذکر کیا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو بولنا سکھایا، چاند بنایا، سورج بنایا، اس سے حساب ہوتا ہے، اور میں نے جو ہے درخت بنائے جو سجدہ کرتے ہیں، اور درختوں میں 2 قسمیں ہیں، ایک تنے دار ہے، ایک بغیر تنے کے، وہ سب اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ بلند آسمان بنایا، میزان بنایا، صحیح ناپ تول کرو، انصاف کا خیال رکھو۔ ہم نے جو ہے وہ زمین پھیلائی ہے، اس کے اندر بے شمار ہم نے پھل اور میوے رکھے ہیں، اور بعض ایسی کھیتیاں بنائی ہیں جس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، جیسے گندم ہے، چاول ہے، اور بہت ساری مکئی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ ان ساری چیزوں کو بیان کرتے کرتے آگے چل کر پھر انسان کے بارے میں فرماتے کہ ہم نے اس کو خشک مٹی سے بنایا، اور جنات کو ہم نے آگ سے بنایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مشرقین کا بھی رب ہے، مغربین کا بھی رب ہے۔ قرآن کے اندر 3 قسم کے لفظ آتے ہیں، رب المشرق والمغرب، مشرق کا رب ہے اور مغرب کا رب ہے۔ جس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے اس کو مشرق کہتے ہیں، جدھر غروب ہوتا ہے اس کو مغرب کہتے ہیں، لیکن یہاں سورۃ رحمان میں ہے رب المشرقین و رب المغربین، کہ وہ دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے، دونوں مغرب کا بھی رب ہے۔ کیا مطلب؟ 2 مشرق ہی کیسی ہو گئیں؟ سردیوں میں سورج ایک اور جگہ سے طلوع ہوتا ہے، اور گرمیوں میں سورج ایک اور جگہ سے طلوع ہوتا ہے، ایسے ہی غروب کے اندر بھی فرق پڑتا ہے۔ تو اس نسبت سے اس کو تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ وہ دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے، دونوں مغربوں کا بھی رب ہے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے رب المشارق والمغارب، جمع کا لفظ آیا ہے،
کیونکہ روزانہ جو سورج طلوع ہوتا ہے نئی جگہ سے ہوتا ہے، روزانہ جو غروب ہوتا ہے تقریباً نئی جگہ پہ غروب ہوتا ہے، لیکن یہ روزانہ کا فرق ہر بندہ چونکہ کر نہیں سکتا، اور سردی گرمی کا فرق ہر بندہ کر سکتا ہے، اس لیے لیکن طلوع روزانہ اور جگہ سے ہوتا ہے، غروب بھی اور جگہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایک مشرق مغرب کہا جائے تو بھی درست ہے، رب المشرقین و رب المغربین کہا جائے تو بھی درست ہے، رب المشارق والمغارب کہا جائے تو بھی درست ہے۔ تو اللہ نے ان چیزوں کو بیان کیا کہ میں نے سمندر بنائے ہیں، مل کر چلتے ہیں، درمیان میں پردہ ہے جو نظر نہیں آتا، اور وہ پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں، اور سمندر کے اندر ہم نے موتی رکھے ہیں، بڑی قیمتی چیزیں رکھے ہیں، اس میں کشتی چلتی ہیں بڑی بڑی جیسے کہ پہاڑ ہوتے ہیں۔ اللہ نے بہت ساری کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان قدرتوں کا ذکر کیا، اور پھر کچھ آگے چل کر اللہ فرماتے کل من علیہا فان، ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک ذات رہ جائے گی، ایک ذات، زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، ایک ذات رہ جائے گی، ذو الجلال والاکرام، یہ ذو الجلال اللہ کی ذاتی صفت ہے، اور ذو الاکرام اللہ کی اضافت والی صفت ہے۔ ذو الجلال سے مراد عزت والے، اور ذو الاکرام سے مراد احسان والے۔ احسان تو دوسروں پر ہوتا ہے، اس لیے یہ اضافی صفت ہے۔ اللہ عظمت والے بھی ہیں، احسان بھی کرتے ہیں۔ یہ دو صفتیں اللہ کی اکٹھی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جو لوگ عظمت والے ہوتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، قد بڑا ہو جاتا ہے، تو وہ احسان کا خیال نہیں رکھتے۔ تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو بڑی عظمت والی بھی ہے اور احسان والی بھی ہے۔ اس لیے عظیم لوگوں کو اللہ جن کو بڑا مقام دے، دنیا کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، پیری کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، معاشرے میں ان کا قد بڑا ہو، لوگ ان کو سلام کرتے ہوں، تو ان کو بھی چاہیے دائیں بائیں والوں کا خیال رکھیں، ان پر احسان کریں، ان کی ضرورتیں خود پوچھیں۔ یہ نہیں کہ وہ آئیں جس کو کام ہو وہ آئے اور یہ توجہ نہ کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں عام طور پر جو عظمت والے لوگ ہیں وہ احسان نہیں کرتے۔ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے، اللہ عظمت والے بھی ہیں، احسان والے بھی ہیں۔ تو بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے، ان کی ضروریات کا پوچھنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت چھوٹے چھوٹے ہی رہیں، نہیں، ان کے ساتھ کچھ معاملہ جو ہے وہ کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، یہ بھی رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ انسان سمجھے کہ بالکل میں کوئی اچھوت ہوں، جیسے بعض لوگ ڈرائیوروں کے ساتھ کرتے ہیں، ملازموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بوقت ضرورت ان کو الگ بھی دیا جائے، لیکن کبھی ان کے ساتھ بھی کھایا جائے، اور کبھی جو ہے ان کو الگ بٹھایا جائے، لیکن کبھی ان کے ساتھ بھی بیٹھا جائے۔ وہ اپنی ضرورت پیش کریں، کبھی خود پوچھ لو کہ بھائی تمہارا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی شادی غمی کا مسئلہ ہو تو بتا دیا کرو۔ تو یہ خود بھی، تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، یہ سب عظمت والوں کو اور بڑے لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اس سے کچھ آگے اللہ نے پھر جو ہے کچھ مجرمین کا ذکر کیا ہے، کچھ جہنم اور قیامت کے چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ کیسے مجرموں کو پکڑیں گے، کیسے ان کو باندھیں گے، کیسے لے جائیں گے، کیسے جہنم میں وہ چکر گھوم رہے ہوں گے۔ یہ بھی تھوڑا ذکر کیا ہے لیکن بہت کم، اور پھر آخری رکوع کے اندر پورا جنت کا ذکر ہے۔ تو دو قسم کی جنتیں اللہ نے بیان کی ہیں، ایک شروع ہوتی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان سے، اور دوسری جنت کا پھر ذکر شروع ہوتا ہے کچھ آگے چل کر وَمِن دُونِهِمَا جنتان سے۔ پہلی ذکر جو ہے وہ خواص کے لیے ہے، مقربین کے لیے۔ مقربین بڑے لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں، ان کی جنت اور نعمتیں کچھ خاص ہیں، کچھ اہم ہیں، اس میں کچھ اضافہ ہے، اور جو اصحاب الیمین ہیں ان کی نعمتیں ان سے کچھ کم درجے کی ہیں۔ تو اللہ دونوں کی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان ذواتا افنان فیہما عینان تجریان فیہما من کل فاکہۃ زوجان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کأنہن الیاقوت والمرجان۔ یہ خواص کی مقربین کی جنت کا ذکر ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ صحاب الیمین کی جنت کو بیان کرتے ہیں، وَمِن دُونِهِمَا جنتان، اس کے علاوہ اس سے تھوڑی کم درجے کی جنت بھی جنت ہے، باغات ہیں، مدہامتان، گہرے سبز ہیں، فیہما عینان نضاختان، اس میں چشمے ابلتے ہیں، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اس میں پھل ہیں، فیہن خیرات حسان، اس میں جو ہے نیک سیرت عورتیں ہیں، حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں جو خیموں میں چھپی بیٹھی ہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان۔ یہ سارا بیان کیا گیا ہے، لیکن خواص کی جنت میں اور عوام کی جنت میں کچھ فرق ہے۔
بلکہ بہت سارا فرق ہے۔ چند فرق تو یہاں موجود ہیں، ایک دو میں عرض کر دیتا ہوں۔ خواص کی جنت میں ذواتا افنان، یہ باغات بہت شاخوں والے ہوں گے، اور جو اصحاب الیمین عوام کے باغات ہیں اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، ذواتا افنان نہیں فرمایا، مدھامتان، بس گہرے سبز ہوں گے۔ پھر خواص کی جنت میں فیہما عینان تجریان، وہاں چشمے بہتے ہوں گے، اور اصحاب الیمین عوام کے لکھا ہے فیہما عینان نضاختان، وہاں چشمے ابلتے ہوں گے۔ اور اسی طرح جو ہے ایک اور فرق یہاں جو سامنے نظر آ رہا ہے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، خواص کی جنت میں باغات ہیں، ہر قسم کے دو دو قسم کے پھل ہوں گے، اور عوام کی جنت میں فرمایا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اس میں پھل ہیں، کھجور ہیں، انار ہیں، جوڑے جوڑے کا ذکر نہیں ہے۔ اور ایک فرق یہ بیان کیا قاصرات الطرف، خواص کی جنت میں جو عورتیں ہیں نظر نیچے رکھ کر چلنے والی ہیں، اور عوام کے بارے میں فرمایا مقصورات فی الخیام، وہ خیموں میں چھپی بیٹھی ہیں، تو جو راہ چلتی ہوئی نظر جھکاتی ہے وہ گھر میں چھپنا اور پسند کرتی ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ فرق ہے، خواص کی جنت اعلیٰ درجے کی ہے، اس کی چیزیں جو ہے وہ اسی حساب سے ہیں جیسے ان کے عمل ہیں یا اللہ کے فضل سے ان کو ملا ہے، اور عوام کی جنت جو ہے وہ دوسری قسم کی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خواص کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔